سینٹ نے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کا بل جو ہے وہ کثرت رائے سے منظور کر لیا ہے۔ اس بل کی مخالفت جماعت اسلامی نے کی ہے اور اس کے ساتھ پی ٹی آئی نے کی ہے۔ اب یہ بل اس میں جو ترامیم کی گئی ہیں الیکشن ایکٹ میں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ جو الیکشن ایکٹ کے سیکشن 57 ہے یعنی کہ 57 میں اب جو ترمیم کی گئی ہیں، اس ترمیم کے تحت الیکشن کمیشن عام انتخابات کی تاریخوں کا اعلان کر سکتا ہے، اس میں رد و بدل کر سکتا ہے اور واحد فورم جو ہوگا وہ الیکشن کمیشن ہی ہوگا، اور پروگرام میں جو ترامیم ہے وہ بھی الیکشن کمیشن کے تحت ہی کی جا سکیں گی۔ نئی شیڈیول کا اعلان، نئی تاریخ کا اعلان، سب کچھ الیکشن کمیشن کے تحت آئے گا۔ نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے، کیونکہ نواز شریف اور جہانگیر ترین دونوں عدالتوں کی جانب سے نااہل ہو گئے تھے، گو کہ اب کہا جا رہا ہے کہ ان کو غلط طریقے سے نااہل کیا گیا تھا، بٹ دونوں نااہل ہو گئے تھے۔ لیکن سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ ہمارے آئین کے اندر کہیں پر بھی یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ اس نااہلی کی مدت کتنی دیر تک رہے گی۔ تو اب جو بل جو ہے وہ ترامیم کی گئی ہے اس میں، اور جو منظور کیا گیا ہے اس میں نااہلی کی مدت کا تعین جو ہے کچھ اس طرح سے کیا گیا ہے کہ جو نااہلی کے لیے جو کلاس ہے سیکشن 232، اس میں ترمیم کے تحت اہلیت اور نااہلی کا طریقہ کار اور مدت ایسی ہو جیسے کہ آئین کے 62 اور 63 کے تحت فراہم کی گئی ہے، اور جہاں آئین میں کوئی اس کا طریقہ کار نہیں بتایا گیا، کہیں مدت کو نہیں ہائی لائٹ کیا گیا کہ کتنی مدت کے لیے کوئی شخص جو ہے وہ نااہل ہو سکتا ہے، تو وہ میکسیمم 5 سال رکھا گیا ہے کہ 5 سال کے بعد وہ دوبارہ اہل ہو سکتا ہے پارلیمنٹ میں آنے کا بھی، ایم این اے ایم پی ایس بننے کا بھی۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کے ساتھ فضا ریاض۔ آج کی ویڈیو میں بڑی اہم خبریں میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ سینٹ نے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کا بل جو ہے وہ کثرت رائے سے منظور کر لیا ہے۔ اس بل کی مخالفت جماعت اسلامی نے کی ہے اور اس کے ساتھ پی ٹی آئی نے کی ہے۔ اب یہ بل اس میں جو ترامیم کی گئی ہیں الیکشن ایکٹ میں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ جو الیکشن ایکٹ کے سیکشن 57 ہے یعنی کہ 57 میں اب جو ترمیم کی گئی ہیں، اس ترمیم کے تحت الیکشن کمیشن عام انتخابات کی تاریخوں کا اعلان کر سکتا ہے، اس میں رد و بدل کر سکتا ہے، اور واحد فورم جو ہوگا وہ الیکشن کمیشن ہی ہوگا، اور پروگرام میں جو ترامیم ہیں وہ بھی الیکشن کمیشن کے تحت ہی کی جا سکیں گی۔ نئی شیڈیول کا اعلان، نئی تاریخ کا اعلان، سب کچھ الیکشن کمیشن کے تحت آئے گا۔ دوسرا بہت ہی اہم نقطہ جو آج بل میں منظور کیا گیا ہے نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے، کیونکہ نواز شریف اور جہانگیر ترین دونوں عدالتوں کی جانب سے نااہل ہو گئے تھے، گو کہ اب کہا جا رہا ہے کہ ان کو غلط طریقے سے نااہل کیا گیا تھا، بٹ دونوں نااہل ہو گئے تھے۔ لیکن سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ ہمارے آئین کے اندر کہیں پر بھی یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ اس نااہلی کی مدت کتنی دیر تک رہے گی۔ تو اب جو بل جو ہے وہ ترامیم کی گئی ہے اس میں، اور جو منظور کیا گیا ہے اس میں نااہلی کی مدت کا تعین جو ہے کچھ اس طرح سے کیا گیا ہے کہ جو نااہلی کے لیے جو کلاس ہے سیکشن 232، اس میں ترمیم کے تحت اہلیت اور نااہلی کا طریقہ کار اور مدت ایسی ہو جیسے کہ آئین کے 62 اور 63 کے تحت فراہم کی گئی ہے، اور جہاں آئین میں کوئی اس کا طریقہ کار نہیں بتایا گیا، کہیں مدت کو جو ہے وہ نہیں ہائی لائٹ کیا گیا کہ کتنی مدت کے لیے کوئی شخص جو ہے وہ نااہل ہو سکتا ہے، تو وہ میکسیمم 5 سال رکھا گیا ہے کہ 5 سال کے بعد وہ دوبارہ اہل ہو سکتا ہے پارلیمنٹ میں آنے کا بھی، ایم این اے ایم پی ایس بننے کا بھی۔ تو ترمیم کے تحت کسی بھی عدالت کے فیصلے یا حکم کے تحت سزا یافتہ شخص فیصلے کے دن سے، جس دن اس کے خلاف فیصلہ آیا ہے، اس کی سزا کا جو دن ہے وہیں سے سٹارٹ ہوگا، اور اس کے بعد ٹھیک 5 سال کے بعد وہ نااہلی اس کی ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد وہ کسی بھی الیکشن کے لیے اہل ہو سکتا ہے۔ نواز شریف کے بھی 5 سال پورے ہو چکے ہیں، جہانگیر ترین کے بھی 5 سال پورے ہو چکے ہیں۔ تو آئین کے آرٹیکل 62 کے کلاس 1F کے تحت 5 سال سے زیادہ نااہلی کی سزا ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ یہ ترمیم الیکشن ایکٹ میں بھی پاس کر لی گئی ہے، جبکہ متعلقہ شخص پارلیمنٹ یا صوبائی اسمبلی کا رکن بننے کا اس کے بعد اہل ہوگا، اور آئین میں جس جرم کی سزا کی مدت کا تعین نہیں کیا گیا وہاں نااہلی 5 سال سے زیادہ نہیں ہوگی۔ یہ بھی آج بل کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا ہے۔ ایک طرف یہ گورنمنٹ نیب قوانین کا بل منظور کر لی ہے، دوسری طرف اس نے جو نواز شریف کو ریلیف دینے کے لیے اب یہ کیا ہے کہ اب جو نااہلی کا ہے وہ تقریباً 5 سال کے لیے کر دیا گیا ہے کہ 5 سال سے زیادہ نااہلی نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ خبر ہے۔ دوسری خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے مذمت کی ہے جو گھروں میں شاہ فرمان کے اور باقی لوگوں کے گھروں میں کے پی کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ابھی بھی ہیں، ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے، ان کے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں، چادر اور چار دیواری کو جو پامال کیا جا رہا ہے، اس کی عمران خان نے مذمت کی ہے اپنے ٹویٹ کے ذریعے اب سے کچھ دیر پہلے، اور ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ سراسر زیادتی ہے جو ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک اور خبر جو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں، آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دیر پہلے ایک خبر گردش کر رہی تھی کہ جو ہے آرمی چیف کی ان کی فیملی کی جو پرسنل انفارمیشن ہے وہ لیک آؤٹ ہوئی ہے،
ان کی فیملی کی انفارمیشن، ان کی فائنینشیل کچھ انفارمیشن، کچھ ڈاکیومنٹس واٹس ایپ گروپ میں آپ دیکھتے تھے ریوالویٹ کر رہے تھے، فارورڈنگ ہو رہی تھی ان میسیجز کی، اور اس کے بعد یہ کہا جا رہا تھا کہ پرسنل انفارمیشن ہے، ایسا لیک آؤٹ نہیں ہونا چاہیے تھا. نادرا نے صاف انکار کر دیا تھا، اور پھر اس کے بعد اس کے خلاف انویسٹیگیشن باقاعدہ انکوائری لانچ کی گئی تھی. تو اب اس حوالے سے اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ عدالت میں جو کہا گیا تھا کہ جن عاصم منیر کی فیملی کے حوالے سے جو ڈیٹا لیک آؤٹ ہوا ہے ان کی اجازت کے بغیر، اب نادرا کے 4 ملازمین کے خلاف شکایت درج کر لی گئی ہے، اس میں وہ ملوث ہیں. اس کے بعد انکوائری ہوگی تو پتہ چلے گا. ان کے خلاف فوجداری شکایت درج کروائی گئی ہے، مگر ان کے خلاف اگر مقدمہ چلتا ہے تو وہ فوجداری ایکٹ کے تحت چلے گا. ڈیٹا کی چوری آرمی چیف کے تقرر سے کچھ عرصہ پہلے ہوئی تھی، اور اس ڈیٹا کو ایف آئی اے کے امیگریشن ریکارڈ کے ذریعے معلوم کرنے کے لیے استعمال کیا گیا کہ فیملی نے کن ملکوں کا جو سیر کی ہے اور کن ملکوں میں انویسٹمنٹ کی ہے. ایک تو یہ تھا. اس کے علاوہ 8 اہلکاروں پر الزام جو ہے وہ لگایا گیا تھا. ان میں سے 6 کے خلاف انویسٹیگیشن کی گئی تاکہ مزید انکوائری کی جا سکے کہ اس میں کون کون ملوث تھا. اور اس کے بعد آپ کو بتاتے چلیں کہ انکوائری میں ڈائریکٹر رینک کے ایک آفیسر سید امیر حسین بخاری سمیت جو 4 ملازمین ہیں ان کو قصوروار ٹھہرایا گیا ہے. ان ملازمین کے خلاف شکایت نادرا آرڈیننس 2000 کے سیکشن 31 کے تحت فرسٹ کلاس میجسٹریٹ کی عدالت میں دائر کی گئی ہے. اب مزید کارروائی ہوگی تو پھر پتہ چلے گا کہ نادرا کا جو ڈیٹا لیک آؤٹ ہوا تھا اس کے بعد یہ تمام لوگ، ابھی تو ان کو مورد الزام ٹھہرایا گیا ہے، لیکن مزید جب اس کیس کی سماعت ہوئی تو اس کے بعد جو ہے عدالت کی جانب سے بھی برہمی کا اظہار کیا گیا، اور اب ان تمام آفیسرز کے خلاف جن کا بھی نام سامنے آیا ہے ان کے خلاف مزید محکمانہ انکوائری بھی کی جائے گی، اور پھر عدالت کی جانب سے جو ہے وہ ان کے خلاف جو ہے وہ کی بھی جائے گی، انویسٹیگیشن بھی کی جائے گی.